بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں جناب سکن ٹیگز یا سکن پر جو مولز ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں میں چھوٹی چھوٹی فیس پر بھی ہو سکتی ہیں مولز یا ٹیگز جو ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات جو ہیں تو یہ گردن کے ایریا پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آرم پٹس کے ایریا میں یا جینیٹل ایریا کے ارد گرد بھی یہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سکن ٹیگز یا یہ واٹس جو ہیں یہ کیا چیز ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ یہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ سکن واٹس یا سکن ٹیگز جو ہوتی ہیں وہ نیچرلی سکن اپینڈیجز ہوتی ہیں، جہاں پر سکن سیلز جو ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور ان کی جو ڈویژن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ایک بالکل بینائن کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں یا جوانی میں ایک چھوٹا سا تل نظر آنے والا وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگتا ہے، اور اکثر اوقات یہ تل جو ہے پھر جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھار اتنا پرومیننٹ ہوتا ہے کہ اس کو سرجیکلی ہٹانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سکن واٹس اور سکن ٹیگز جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں، کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں، اس کا علاج گھریلو طریقے سے کیسے کیا جائے اور اس کا علاج میڈیکلی کیسے پاسبل ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو میں بات ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ بات ہو رہی ہے سکن ٹیگز کی، تو سکن ٹیگ، سکن واٹس یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ایگزیما کے ساتھ، مختلف قسم کی سکن کی بیماریوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ کنجینیٹلی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ ان پر یہ سکن واٹس یا سکن ٹیگز جو ہوتی ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ایک بینائن کنڈیشن ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور یہ عمر بھر جو ہے تو لوگوں میں رہتی ہیں۔ کبھی کبھار ان کا نمبر انکریز ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ان کا سائز انکریز ہو جاتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ سکن واٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ وائرل ڈیزیزز کے بعد ہوتی ہیں، اور وہ امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں کہ جن کی امیونٹی ویک ہو، اور یہ ہوتی ہے جناب ہرپیز سمپلیکس وائرس کے بعد۔ ہرپیز سمپلیکس وائرس جو کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ہرپیز سمپلیکس والی واٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بچپن سے نہیں ہوتی، پیدائشی طور پر آپ کی سکن پر نہیں ہوتی، اور اکثر اوقات جو ہے تو اس طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے کہ جن کا سیکشول ایک وہ انٹریکشن جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو اور وہ سیف سیکس وہ نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے یہ چیز الحمدللہ ہمارے مسلمان ملکوں میں بہت کم ہے، ویسٹ میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے جہاں پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز یہاں پر ناپید بالکل بھی نہیں ہے، پائی جاتی ہے۔ بہت سے پیشنٹس ہم نے دیکھے کہ جن میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جو جینیٹل سکن واٹس ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات وائرل ہوتی ہیں، وائرل ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات جو ہیں تو ملٹیپل ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، پینفل ہوتی ہیں، اور جینیٹل ایریاز جو ہوتے ہیں یعنی جو پردے کی جگہ ہوتی ہے اکثر اوقات ان ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کے لیے آپ کو اینٹی وائرلز چاہیے ہوتی ہیں، فل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ تو ابھی آتے ہیں سکن ٹیگز اور سکن واٹس کی طرف۔ سکن واٹس جو ہے ہرپیز سمپلیکس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، کنجینیٹل ہو سکتی ہیں، یعنی پیدائشی طور پر آپ کی سکن میں ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مولز ہوتی ہیں جو بڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور وہ واٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ اکثر اوقات پین لیس ہوتی ہیں، ان میں درد نہیں ہوتا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اکثر اوقات آپ کے فیس پہ یا نیک ایریا پہ، آرم پٹس میں اور ان ایریاز میں یہ پائی جا سکتی ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تو ان کی تعداد اور ان کا سائز جو ہے وہ بڑھنے لگ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر دفعہ جو ہے جتنا بھی یہ بڑھ جائیں یہ بالکل ہی پین لیس ہوتی ہے، ان میں درد کبھی نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ ان کا رنگ بدلنے لگ جائے یا ان سے خون آنے لگ جائے یا ان میں درد ہونے لگ جائے، ان میں بار بار انفیکشن ہونے لگ جائیں، ان کے ارد گرد زخم بننے لگ جائیں، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے، کیونکہ یہ پھر بیزل سیل کارسینوما یا کسی اور چیز کی سکن کی کسی اور بیماری کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایسی علامات ہیں کہ یہ جب بھی ہوں تو آپ کا سکن واٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سکن واٹس جو ہیں ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یا ان کو بڑھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو یہ سکن میں نارمل پرولیفریٹیو ٹیشوز ہیں جن کی پرولیفریشن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چربی کا، مرغن چیزوں کا، ان کا استعمال کم کریں گے تو آپ کی سکن واٹس جو ہیں وہ اتنی تیزی سے پھر نہیں بڑھتی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے بدن پر سکن واٹس ایسی ہیں کہ جو کہ بڑھ رہی ہیں، ان میں 2-3 چیزوں کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کو بار بار چھیڑنا
ان سے ہرگز آپ نے اس کو بار بار نہیں چھیڑنا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک اسکن واٹ ہے تو اس کو بلیڈ سے ہٹا بھی دیا جا سکتا ہے. تو اکثر اوقات لوگ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو بلیڈ سے ہٹا دیا جائے. اس کو کاٹنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ یہ بعض اوقات ان میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ آپ کو پھر اس بلڈ کو روکنے میں آپ کو ناکامی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. تو خود سے اس کو کاٹنے کی، کہ چھوٹی سی چیز ہے اس کو کاٹ دیں گے یا نیل کٹر سے یا کسی بلیڈ سے، تو اس کو کاٹنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا. اب جناب آتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف، کہ اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہو اگر آپ میں یہ اسکن واٹس پائی جاتی ہیں. تو اس کے لیے مختلف قسم کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. گھریلو ٹوٹکوں کے طور پر کچھ لوگ اس پہ گارلک کا پیسٹ رکھتے ہیں، یعنی جو لہسن ہے اس کا پیسٹ بنا کے اور اس پہ لگا لیتے ہیں. لیکن جو پروون چیز ہے اس میں ایپل سائڈر یعنی سیب کا جو سرکہ ہے، ایپل سائڈر اس کے لیے پروون چیز ہے کہ آپ اس پہ اگر ایپل سائڈر کا استعمال کریں، تھوڑا سا کاٹن پہ آپ ایپل سائڈر لگا کے اور اس پر رکھ لیں، نارمل سکن کو اس سے بچا کے رکھنا ہے. تو اسی واٹ پہ اگر آپ رکھ لیں تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دن تک اگر آپ 20 سے 25 منٹ ایپل سائڈر اس پہ لگا کے رکھیں تو آہستہ آہستہ سے یہ اس کی پرولیفریشن کم ہو جاتی ہے اور یہ سوکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ 100% قابل عمل اکثر نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے آپ کو نہیں ملتا اور اس کے باوجود بھی آپ کا جو واٹ ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہٹتا نہیں ہے. پھر کچھ لوگ جو ہیں گھریلو ٹوٹکے کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایک چھوٹی سی تار لپیٹ کر اس کے بیس جو ہے یا اس کی سٹاک جو ہے اس کو کس کے باندھ لیتے ہیں اور وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے تو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. یہ ایک غلط طریقہ ہے اور اس کے کرنے کے ساتھ جو ہے تو آپ اپنی سکن میں انفیکشن اور مزید پیچیدگیاں آپ پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کو دھاگے سے یا کسی نرم چیز سے باندھ کے اور اس کو سختی سے ٹائٹ کر کے اور یہ کوشش کرنا کہ یہ گر جائے گا خود بخود، تو یہ ایک غلط پروسیجر ہے جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے آپ پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، سکن انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو دوائی ہے وہ سیلیسائلک ایسڈ ہے. سیلیسائلک ایسڈ کے سولوشنز اور کریمز جو ہے وہ بازار میں اویلیبل ہیں. ان سکن واٹس پر وہ اکثر لگائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کھردرا ہو کے اور خشک ہو کے سوکھ کے وہ اکثر اوقات ختم ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات سیلیسائلک ایسڈ کے ساتھ بھی کام نہیں ہوتا تو ہم ایک سٹیپ اہیڈ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جناب مرحلہ آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کب اس میں انٹرونشن کرتا ہے. انٹرونشن میں اس میں جناب کاٹری کی جا سکتی ہے، اس کو الیکٹرک کاٹری کے ساتھ جلایا جا سکتا ہے. اس میں کیمیکل کاٹری کی جا سکتی ہے، کوئی کیمیکل اس پہ رکھ کے اس کو جلایا جا سکتا ہے. پھر اس میں کرائیو تھراپی کی جاتی ہے کیونکہ ایک پروب ہوتی ہے جو کہ حد سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ سیکنڈز کے لیے ان کانٹیکٹ آتی ہے اور اس کو اندر سے بالکل فریز کر دیتی ہے. اس کے سیلز جو ہیں ان کو فریز کر دیا جاتا ہے اور اسی فریزنگ کی وجہ سے اس کے سیلز یا اس کے خلیے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد جو ہے یہ سکن سے جدا ہو کے گر جاتی ہے. یا پھر اکثر اوقات جو ہے تو سرجیکل طریقے سے اس میں لوکل اینستھیٹک لگا کے اور اس میں ہیموسٹیسس یعنی بلڈ سیکیور کر کے اور اس کو سرجیکل بلیڈ کے ساتھ بھی ہٹا دیا جا سکتا ہے یا سرجیکلی بھی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس اور میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.